اور خوش قسمت لوگ کتنے اچھے ہیں. ایک جنازہ ہو گیا، اللہ کے رسول تشریف لے گئے، ابھی لحد تیار ہونے میں دیر تھی، حضور بیٹھ گئے اور آپ نے لمبا خطبہ دیا. کسی دن وہ بھی بیان کروں گا. براہ ابن عازم رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتوں کی ایک پوری گارد آتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی ملک الموت ہے، روحیں قبض کرتا. اس سے آگے لوگوں نے پھر ایک ردہ رکھ لیا کہ جب ایک ملک الموت ساری زمین پر اتنے جہان پر گھومتا اور سب کی جانیں نکالتا تو حضور اگر حاضر ناظر ہو جائیں پھر کیا؟ یہ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے. ایک ملک الموت کب جانے قبض کرتا؟ بے شمار فرشتے ہیں اس کے مدد، وہ انچارج ہے محکمے کا، اس کے تحت تتوفاہم الملائکہ، بے شمار فرشتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پورا دستہ، ایک انسپیکٹر ہوتا اس کے ماتحت سپاہی ہوتے، وہ آ کر اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے، وہ نہیں قریب آتے، باقی سب سپاہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ انچارج آتا، اگر وہ نیک ہے اس کے پاس جنت کا خوشبو سے بسا ہوا رومال ہوتا، سنگھاتا، اسے اللہ کا سلام کہتا اور کہتا چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے خوش ہے، تو اس سے خوش ہے. خوشی خوشی اس کی روح روانہ ہو جاتی. برا جو ہے نا ڈراؤنی شکلیں جیسے ہتھکڑیاں ہوتی ہیں پولیس کے پاس، جو برا مردہ اس کے لیے جو فرشتے ہی آتے ہیں نا اس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام اب کیسا. مسکراتے چہروں کی بجائے ڈراؤنی شکلیں، بدبودار رومال، غضب آلود نگاہیں، وہ چھپتی پھرتی پھر روح نکالتے مار مار. اور اسی وقت جب وہ رومال میں اس کو لپیٹتا دوسرے سپاہی آگے آ جاتے ہیں، اس سے وہ وصول کر لیتے ہیں، نیک روح تو لے کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو پھیلتی جاتی ہے اور ساری مخلوق کہتی ہے مرحبا، مبارک ہے تیرا آنا یار، تو نے ہم سب کو نا معطر کر دیا. اور اگر برا تو بدبودار رومال، بدبو پھیلتی اور سارا جہاں لعنت کرتا کہ تو کیسی منحوس روح ہے، ہمارا دماغ ہی خراب کر دیا. آسمانوں پر جاتے ہیں، پھر وہاں اجازت مانگتے ہیں کہ دروازہ کھولا جائے، کھولتے جاتے ہیں نیک کے لیے. 7 آسمان پر کے اللہ کی عدالت میں لے جاتے ہیں. حکم ہوتا ہے کہ اس کا سارا جو ہے نا اندراج وہ علیین میں کر دو. جو علیین سجین مشہور ہے نا کہ کوئی 2 جگہ جہاں روحیں رہتی، غلط بات ہے. علیین سجین صرف آفس ہے، دفتر ہے، وہاں نیک لوگ جو ہیں ان کا اندراج ہو جاتا کہ یہ شخص فوت ہو گیا، اس کی پوری کتاب جو زندگی تھی وہ بھی جمع کرا دی جاتی کہ یہ اس کا سارا ریکارڈ. دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ زمین میں سے میں نے اس کو پیدا کیا، وہیں لے جاؤ، زمین سے ہی دوبارہ اس کو پیدا، وہ روحیں واپس آ جاتی ہیں پھر اسی قبر کی طرف. برے کی روح لے کر جاتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کہتا نہ آسمان کے دروازے نہ کھولو، میرے دربار میں نہ دفع کرو، اس کو دھتکار دو، اس کو 7ویں زمین کے نیچے پھینک دو، وہاں ہی رہ، وہاں سے نکالیں. لمبی حدیث ہے جو حضرت سے براہ ابن عازم نے. نیک لوگوں کی روحیں خوشی میں ہوتی ہیں، کیسی پاک زندگی ان کی. حدیث پاک میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کہ جب اس کو فرشتے آ کر حساب کے لیے کہتے ہیں نا کہ جواب دو ان سوالوں کا، تو منظر دکھایا جاتا ہے سورج غروب ہونے کا. جب وہ مردہ ہوش میں آتا ہے اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا، دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا، عصر کا وقت بھی تنگ ہو گیا، تو وہ کہتا دعو نہیں اسلی، مجھے ذرا مہلت دو میں نماز پڑھ لوں. وہ کہتے ہیں اللہ یار تو اسے کیا حساب لینا جس کو اس وقت کی نماز یاد. مگر یہ حال ان کا ہی ہے نا جو زندگی میں نمازی رہے، جن کو یہاں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ نماز نامی شاید بھی مسلمان کا کوئی کام ہے، انہوں نے وہاں نماز کو کیا یاد کرنا. یہ سچا مومن اس وقت کہتا ہے دیکھتے ہوئے کہ سورج جا رہا، تو کہتا ہے یار سوالوں کے جواب دوں گا میں، پہلے مجھے نماز پڑھ. بڑا خوش ہوتے ہیں. اور جب سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، دیتا تو کہتے ہیں ہم پہلے ہی جانتے تھے. اس سے پوچھتے تو نے یہ، اس نے کہا میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا، قرآن سے مجھے سب پتا. وہ کہتے ہیں ہمیں تیرے بارے میں یہی توقع تھی. سو جا، جیسے دلہن آرام سے سوتی ہے، اور روزانہ پھر اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا. ہر روز پردے ہٹا کے صبح شام وہ دیکھتا ہے کہ آخرت میں میرے لیے یہ تیار. خوشیاں جیسے مہمان خانے میں ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے نا، وہاں دیکھتا ہے کہ میرے لیے یہ انعام ہے، خوشیاں ہی خوشیاں. اور دوسرے کو صبح شام جہنم دکھائی جاتی، جیسے پھانسی گھاٹ دکھایا جاتا کہ یہ ہے تیرے لیے اب پھانسی گڑے میں پڑنے. وہ بیچارہ پہلے ہی مرتا، مرنے سے پہلے روز مرتا ہے کہ یہاں میں جانے والا ہوں. اللہ فرماتا ہے نار یورضون علیہا غدوا، صبح و شام فرعون اور اس کی جماعت جہنم کے آگے سے گزارے جاتے ہیں، وہ دکھائی جاتی ہے. اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، جب قیامت کا دن ہوگا سچ مچ داخل ہو جائیں. یعنی مرنے سے پہلے ہی فرشتوں کے شکلوں اور رویوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا حشر اب کیا.
اور بعد میں جو ہے قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتا۔ یا ایک سوال جو ہم لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ جب یہاں ہی سوال جواب ہوتے ہیں، لوگوں کو ثواب عذاب ملنا شروع ہوتا ہے، قیامت میں پھر کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں حساب کتاب قیامت کو ہونا ہے، ادھر آپ بیان کر رہے ہیں کہ سوال جواب ہوتے ہیں اور ثواب و عذاب ہوتا، یہ بھی آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھنے کی بات ہے، ورنہ پریشانی ہوتی۔ آپ سارے لوگ واقف ہیں اس سے کہ ایک ہے حوالات کہ زیر تفتیش مجرم وہاں رکھے گا، ایک جوڈیشل جیل ہے کہ مقدمہ چلا، فیصلہ سنایا گیا، پھر جس وارڈ میں جانے کے وہ لائق ہے وہ سزا سنا دی گئی، اس کو بھیج دیا گیا۔ جہنم ہے جوڈیشل جیل، پورا مقدمہ سماعت ہو کے کس قسم کا مجرم ہے کہاں بھیجا جائے، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ صرف سرسری بات پر، جیسے پاسپورٹ دیکھا، ویزا دیکھا، چلو ادھر اس کو بھیج، یہ صرف ایسے ہے کہ یہ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ آخری دعوت ہمارے لیے یہ ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، برے ڈر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں معاملہ طے ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ کو صبر ابھی فیصلہ کر دے، اس کو جہنم بھیج دے، اس کو جنت۔ یہ کیوں ہیں دو مرحلے کے؟ قبر میں صرف سرسری بات پرس ہے، آخرت میں پھر جہنم میں جنت ہے۔ یہ چیزیں آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ چیزیں ضرور کی ہیں کہ عقیدہ جو آخرت کا اس کو سمجھا جائے۔ بات اصل میں یہ، اور بڑی نازک بات ہے جو قرآن حدیث نے بتائی، توبہ توبہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، کہ نیکی بدی وہ نہیں جو آپ نے مرنے تک کی، کھاتا آپ کا بند نہیں ہوا، آپ مر گئے کھاتا چل رہا۔ یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا، میزان نہیں لگ سکتی کہ میری نیکیاں کہاں کہاں اپنا اثر دکھایا، میری بری مثالوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ جب قیامت آئے گی نا، اس وقت ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائی، ان کی وجہ سے کتنے لوگ دیندار بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ سارا حصہ قیامت کے دن نکلنا۔ اللہ کہتا ہے نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور وہ بھی لکھتے ہیں جو فٹ پرنٹس ہیں، آپ کے قدموں کے نشان رہ گئے نا، اور لوگ اس پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیکیوں کا آپ اندازہ کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور کو یہ ثواب پہنچانا، یہ بہت بعد میں تنگ ذہن والوں نے نکالا۔ رسول اللہ کو پہنچانا کیا؟ جو نیکی امت کرتی ہے نا، میں نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ہر ایک امتی کے اس عمل میں سے ایک آپ کے کھاتے میں جا رہا، صحابہ کے جا رہا ہے، اماموں، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ جو نیکی سکھائے گا، جتنے اس کے بعد جہاں تک وہ چلتی رہے گی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ایسا بینک کا کھاتا ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اور برائی بھی اگر آپ نے شروع کر دی کہ اچھا بڑا گاؤں تھا، آپ نے کوئی لڑکی اغوا کر لی، کوئی قتل کر لیا، دشمنیاں ہو گئیں، آگے خون خرابے قیامت تک چل رہے ہیں، تو آپ کو حصہ نہیں ملنا۔ اگر ہٹلر نے جنگ عظیم لگا دی اور ساری مہنگائی ہوگی، دنیا مر گئی، تو اس کو ثواب مل سکتی تھی دنیا میں؟ کون سی عدالت تھی؟ اس کے پاس کتنی زندگیاں تھیں کہ اس کو بار بار ایک ایک کے بدلے مرا، لاکھوں تو انسان مرے ہیں۔ اب قیامت کا دن چونکہ وہاں بار بار زندہ ہونا، بار بار مرنا، یہ عدالتیں سنا، اس کو اتنی بار پھانسی دی ہے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں قانون کے مطابق اس کو دینی تو چاہیے مگر دے نہیں سکتے، وہاں سچ مچ دی جائے گی۔ تو یہ نیکی اور بدی کا جو لمبا چوڑا تصور ہے نا، کہ نیکیاں بھی جہاں جہاں جا رہی ہیں، یہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب جب قتل ہوتا ایک گناہ اس کے کھاتے میں اور قتل کا پڑتا جاتا کہ تو نے یہ سننا شروع کی۔ اگر یہ بد رسم تو شروع نہ کرتا تو کیوں انسانوں میں قتل؟ اب جب تک قیامت نہیں آتی آپ سمجھ گئے کہ کھاتا نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کی نیکیاں کتنی بنی، برائیاں کتنی بنی۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرز عمل سے کہیں اولاد کو گمراہ نہ کر دوں، میرے دوست نہ بگڑ جائیں، میرا خطبہ سننے والے نہ، میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گٹھڑی ہے یہ بھاری ہوتی جائے گی۔ کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قیام کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں، تو میرے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب مجھے پہنچتا رہے۔ اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جاتے وقت صرف سرسری کاغذات دیکھے جائیں، ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے، ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے، اور انتظار کریں آخری عدالت کا کہ جب آخری عدالت آئے گی پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین بولے گی، سارا تیرے نیکی بری کا کچا چٹھا آ جائے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا۔ اور جنت دوزخ بھی کوئی ایک نہیں۔ اب جنت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھو بس جنت میں چلے ایک برابر ہے، وہاں 100 درجہ ہے جنت کا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بینک بنے، اتنی منزل، 100 منزل، اور منزل بھی اتنی دور۔ فرمایا یہ زمین ہے، جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری جنت، اتنی دور ہی پھر تیسری جنت، 100 آسمان زمین جو ہے نا اتنے، اور سب سے آخری جو ہے وہ فردوس ہے۔
سب سے آخری جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو چھت ہے اور اللہ کے عرش سے نیچے سب سے اوپر اللہ کا تخت ہے، اس سے اوپر فردوس کی چھت ہے، اس فردوس کی چھت کا نام عربی زبان میں الوسیلہ ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو الاٹ ہوگا ساری کائنات میں۔ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اور وہ کون ہے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ ایک آدمی کو ملنا ہے، اور امید ہے کہ میں ہی ہوں، مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا، تم میرے لیے اذان کے بعد وہ مانگو۔ اس لیے ہم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے وہ مقام اور مرتبہ مانگو، ہم کہتے ہیں آتے محمد علیہ وسیلہ، کہ اللہ جو تیرے قریب کا وہ مقام ہے وہ حضور کو دے۔ تو اس جنت میں بھی بہت مراتب ہیں، اس لیے جتنی جتنی نیکیاں بنیں گی، کوئی نیچے کی منزل میں رہ جائے گا، کوئی دوسری میں، کوئی 100ویں میں پہنچے گا۔ اور جہنم میں بھی اسی طرح بہت طبقے ہیں، ایک ہی نہیں کہ سارے ایسے ہی مجرم ہیں ایک ہی طرح اکٹھے کر لیں، نہیں۔ جیسے پھانسی والوں کی کوٹھیاں الگ ہیں، دوسروں کی آسانیاں، جہنم میں بھی یہی، کسی کے گناہ معمولی ہے اس کو ہلکا عذاب ہوگا۔ جیسے ابو طالب میں رسول اللہ کے چچا، تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول، حضرت عباس نے پوچھا، بھائی تھے ان کے ابو طالب کے، کہ آپ کے چچا نے آپ کی اتنی حمایت کی، دشمنوں کے مقابلے میں اس طرح وہ سینہ تان کر کھڑا رہا، حفاظت کرتا، آپ کی اس امداد سے اس کو کوئی نفع پہنچا؟ تو حضور نے فرمایا میری امداد اور حفاظت کی برکت ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ورنہ اگر نہ ہوتا تو درمیان جہنم کے ہوتا۔ اب میرا ساتھ دینے کی برکت یہ ہے کہ پھر جوتیاں آگ کی ہوں گی، توبہ، اس سے بھی دماغ کھور رہا ہوگا۔ باقی جو پھر بہت بڑی جگہوں میں ہوں گے، اللہ پناہ دے، تو اللہ کہتا ہے اس وقت تم سر جھکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بھیج، تو اللہ نہیں سنے گا۔ پھر اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو برائیاں، نیک ہو جاؤ، پھر کوئی بات نہیں، تم سے جتنے جی چاہے گناہ ہوئے نا اللہ معاف فرمائے گا۔